ایک بار پھر فریحہ کی وجہ سے کامیار اور عائرہ کی زندگی میں آئی بہت بڑی غلط فہمی کی دیوار۔ یہاں پر اب ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ فریحہ ایک بار پھر وار کرنے والی ہے، کیونکہ وہ کامیار سے محبت کرتی ہے۔ یہ تو کامیار کو ہی پتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ وہ گھر والوں کے سامنے بھی ساری آ کر باتیں کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کامیار، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اب عائرہ کس کے ساتھ مل رہی ہے اور عائرہ کس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ تجھے اس بات کا اندازہ ہے؟ لیکن یہاں پر اب پریشان ہو کر کامیار کہہ دیتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن یہاں پر ایک فوٹو بھیج دیتی ہے کامیار کے فون کے اوپر، اور کامیار کو ایک میسج بھی آ کر ملتا ہے کہ یہ ہے سچائی جو آخر تم نے کبھی دیکھی نہیں، اور عائرہ ابھی بھی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ لیکن اب فریحہ گھر میں آ کر سارے لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ عائرہ کے اوپر نظر نہیں رکھ رہے ہیں، عائرہ بالکل ہی غلط کر رہی ہے اور دھوکہ دے رہی ہے کامیار کو۔ اب جو کامیار بالکل ہی ناراض ہو جاتا ہے عائرہ سے، اور عائرہ سے بالکل بات کرنے سے بھی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بات بھی نہیں کروں گا عائرہ تم سے۔ اور دوسری جانب گھر میں خوشیوں کا ماحول آنے والا ہے، کیونکہ دادی جی بھی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ عائرہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور عائرہ کہ پریگننسی کی رپورٹ دیکھ کر تو سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر فلک یہ سب کے سامنے بات لاتی ہے اور کہتی ہے کہ عائرہ آخر ماں بننے والی ہے، لیکن کامیار کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اسے تو یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چبھ رہی ہوتی ہے، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ عائرہ کے ساتھ لڑکا تھا کون جس کے ساتھ فوٹو بھیجا ہے فریحہ نے۔ لیکن اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ آخر میں جو کامیار ہے وہ اس سچائی کو ڈھونڈتا ہوا نظر آنے والا ہے، کیونکہ اب وہ اس سچائی کو دیکھتے ہوئے ہی عائرہ کو بے گناہ ثابت کرے گا سب کے سامنے۔ عائرہ کی زندگی میں بہت بڑی خوشی تو یہ بھی آنے والی ہے کہ عرفان صاحب اب عائرہ کو معاف کرنے والا ہے، اور ہاسپٹل میں ہی جس وقت عرفان صاحب کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ عائرہ پریگننٹ ہے اور عائرہ اب ماں بننے والی ہے، تو آخر یہاں پر عرفان صاحب ساری دوریاں مٹا کر اب گھر مبارکباد دینے چلے آتے ہیں، اور کامیار کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کامیار بیٹا، میں بالکل ہی تمہیں معاف کرنے والا ہوں، اب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے جو گلے شکوے تھے وہ آخر میں سب معافی مانگتا ہوں میں آپ سے۔ لیکن یہاں پر کامیار کہہ دیتا ہے کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ معافی نہ مانگیں، میں ہی آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر اب عرفان صاحب عائرہ کو بھی معاف کرتے ہیں اور کامیار کو بھی معاف کرتے ہیں، اور کامیار سے گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ لیکن اب عائرہ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لوٹ آئی ہیں، کیونکہ کامیار بھی بالکل ہی عائرہ کے ساتھ رویہ اچھا رکھنے والا ہو جاتی ہے، اور عرفان صاحب بھی معاف کر دیتا ہے، تو عائرہ کہہ دیتی ہے کہ اب میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر چکی ہیں۔ دوسری جانب فریحہ اور خاور خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ چال پہ چال بنائے جا رہے ہیں کہ کامیار اور عائرہ کو الگ کیا جائے۔ لیکن اب کی بار کامیار کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون ہماری زندگی کو ختم کرنے والا ہے، کیونکہ اب فریحہ تو سب کے سامنے کھل چکی ہے کہ فریحہ آخر اپنی ناکام محبت کو کامیاب بنانے کے چکر میں لگی پڑی ہے، اور وہ کامیار سے محبت تو کرتی ہے لیکن کامیار کے ساتھ شادی کرنے کا خواب بھی رکھتی ہے۔ لیکن اب کامیار اس کے منہ پر جا کر کے آتا ہے کہ یہ تو تمہارا خواب خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ میں اب محبت کرنے لگا ہوں عائرہ سے، اور میں نے عائرہ کو معاف بھی کر لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر تو فریحہ بالکل ہی گم ہو جاتی ہے خیالوں میں، اور کہتی ہے کہ تم نے آخر ایسا کیوں کر لیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ رشتہ اب مضبوط ہو چکا ہے، میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی۔